آگے چلتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے. یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں. اگر وہ نکالے گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے. تو یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کا یہاں پر ذکر ہے کہ یہ جو کافر تھے یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے تھے ان کی اور صحابہ کرام کی محبت و جان نثاری، تو یہ اتحاد دیکھ کے ان کے دل بیٹھ جاتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات یہ آ رہی ہے نا کہ یہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کے تمہارا خوف ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں اللہ سے بڑھ کے کسی کا خوف ہو تو یہ دراصل اللہ کے خوف کی نفی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی منفی ہے کہ سب سے جو بڑا دل میں خوف ہے وہ اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان ایک دفعہ ایمان کا دعویٰ کر لیتا ہے تو اگر وہ پہلے یعنی اگر وقت میں بات کریں کہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کی مسلمان حمایت کریں گے تو اللہ کیا ان کی باس پرس ہوگی. تو یہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے مسلمانوں کو، اور آج کے زمین میں بھی بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اللہ سے بڑھ کے کسی سے نہیں ڈرنے کی ضرورت ہے. جو بھی کام کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خاطر کریں. اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یا آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. یہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلی کمزوری یہ تھی کہ وہ بزدل تھے، اللہ سے ڈرنے کے بجائے انسانوں سے ڈرتے تھے. ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا نا. اور اہل ایمان کی طرح ان کا کوئی بلند تر نصب العین نہیں تھا جس کے لیے یہ کوئی اسٹرگل کرتے. دوسری کمزوری یہ تھی کہ منافقت کے سوا کوئی چیز ان کے اندر مشترک نہ تھی کہ جو ان کو ملا کے ایک مضبوط جتھا بنا دیتی. ان کو جس چیز نے جمع کیا تھا وہ صرف یہ تھی کہ اپنے شہر میں باہر کے آئے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما روائی چلتے دیکھ کر ان سب کے دل جل رہے تھے، اور وہ اپنے ہی ہم وطن انصاریوں کو جب مہاجرین کی پذیرائی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو ان کو حسد سے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے دل جل رہے تھے، اور ان کو بہت زیادہ اس بات کی تکلیف تھی. تو اس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی جڑ کاٹتے رہتے تھے. اس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا. یہ انہی لوگوں کے مانند ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے. یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کی مثال شیطان کی سی ہے. پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. اب آپ دیکھیں شیطان کی، آپ ذرا یہاں پہ چالاکی مظاہرہ کیجئے کہ یہ کس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ چلتا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ شیطان نے پہلے بھی اس طرح یہ کیا تھا، جبکہ جنگ بدر میں سورہ انفال آیت نمبر 48 میں آتا ہے کہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلوں پر پہلے تو وہ لے آیا سب کو کفار کو. اس کے بعد اس نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس و انی جار لکم، آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارے پشت پر ہوں. ٹھیک ہے، پہلے اس نے یہ کہا شیطان نے. مگر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹا پھر گیا اور کہنے لگا انی بری منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تو تم سے بری و ذمہ ہوں، مجھے تو وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو یہ اس کی ٹیکٹک ہے
کہ منافقین بنو نذیر کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے. آج یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں سے لڑ جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مگر جب وہ واقعی لڑیں گے تو یہ دامن جھاڑ کر اپنے سارے وعدوں سے بری و ذمہ ہو جائیں گے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھیں گے کہ ان پہ کیا گزری. ایسا ہی معاملہ شیطان ہر کافر کے ساتھ کرتا ہے، جیسا میں نے آپ کو جنگ بدر کی مثال دے کے بتایا. آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا. اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً وہ تمہارے اللہ سارے اعمال سے باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو یہاں دیکھتے ہیں کہ دیکھیے دو باتیں بتائی گئیں. ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا سامان کیا. تو یہ جو دنیا ہے یہ ٹیمپرری ہے، صرف آج ہے. قیامت جو ہے اور قیامت کے بعد جزا اور سزا جو ہے، جنت و دوزخ ہے، وہ ابدی ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی قیامت کے آنے کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس ڈیٹ کو بدل نہیں سکتا. جب قیامت کا وقت لکھا ہوگا قیامت آ جائے گی. تو ہم کو محدود زندگی سے لامحدود آخرت کمانی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ انویسٹ یور ایبلٹیز. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر 10,000 کسی کی سیلری آتی ہے اور وہ پہلے دن میں ہی 3,000 کا پیزا آرڈر کر کے سارے گھر والوں کو کھلا دیتا ہے، تو باقی مہینے کس طرح سے اس کے جو ہے پیسے چلیں گے؟ تو اس طرح سے غلطی اس آدمی سے کیا ہوئی کہ اس نے کل کے بارے میں نہیں سوچا، بس آج کی فکر کی. اب اگر آج ایک دن میں 3,000 لگا دیے ہیں تو کیسے باقی کی رقم جو ہے 10,000 خالی سیلری ہے اور اس میں ابھی نہ جانے بلز بھی دینے اور کیا کچھ کرنا ہے اور سارا کھانے پہ اتنا بڑا اماؤنٹ لگا دیا. تو یہ شخص نادان ہے، اس نے اپنے کل کی بھی فکر نہ کی. تو اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ دنیا میں وہ شخص سخت نادان ہے جو آج کے لطف، آج کے مزے، آج کے پلیجرز اور ٹیمپٹیشنز پر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے اور یہ نہ سوچے کہ کل اس کے پاس جیسے کھانے کو روٹی اور سر چھپانے کو کوئی جگہ ہوگی بھی کہ نہیں. ایسا شخص خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے کیونکہ وہ اپنی دنیا بنانے کی فکر میں اتنا منہمک ہے، ایسا لگا ہوا ہے کہ آخرت سے بالکل غافل ہو چکا. اور یہ ایک بڑی میجورٹی ہے جو آج اسی بیماری میں، اسی مسئلے میں گرفتار ہے. اور وہ اس کو بیماری بھی نہیں سمجھتی، وہ اس کو مسئلہ بھی نہیں سمجھتی، وہ تو نارم سمجھتی. وہ تو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو اسی دنیا کے لیے تو ہمیں جینا ہے. حالانکہ آخرت ٹھیک اسی طرح آنی ہے جس طرح آج کے بعد کل کا دن آنے والا ہے. اور وہاں پر ایسا شخص تہہ دامن ہو کے کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے جس نے آج دنیا کی موجودہ زندگی میں کوئی بھی پیشگی سامان نہیں کیا، کوئی بھی بیفور ہینڈ پریکاشنری میجرز نہیں لیے. تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو اس کے معنی یہ ہیں. دوسرا ایک اور بات یہ سمجھ لیں کہ اس قرآن پر عمل کرنے سے جو مشکلات فرض کر لیں آج آئیں گی بھی، کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو مشکل لگتے ہیں، تو وہ ان مشکلات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جو اس قرآن کو چھوڑنے سے آخرت میں پیش آئیں گی. اور اس قرآن پر عمل کرنے سے جو دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو آخرت میں مزید انسان کو اجر اور جنت اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور جنت کی بڑی بڑی نعمتیں. تو وہ شخص بہت ہی نادان ہے جو آج کی لذت پر سب کچھ لٹا بیٹھے اور کل کے لیے کچھ بھی سیف نہ کرے. ایک اور دوسرے اینگل سے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایک اور نقطہ ہے اس میں حکمت والا کہ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر شخص کو اپنا جج بنایا گیا ہے. جب تک کسی شخص میں خود اپنے برے اور بھلے کی تمیز پیدا نہ ہو جائے، اس کو سرے سے یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ وہ جو کچھ اعمال کر رہا ہے وہ آخرت میں اس کے مستقبل کو سنوارنے والے ہیں یا بگاڑنے والے ہیں، اس کو جہنم میں لے جانے والے ہیں یا اس کو جنت میں لے جانے والے ہیں. اور جب اس کے اندر یہ کانشنس بیدار ہو جائے، یعنی اس کو یہ حس پیدا ہو جائے
کہ وہ اپنا اچھا و برا دیکھ سکتا ہو، تو اسے خود ہی اپنا حساب لگا کر دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے وقت، اپنے سرمایے، اپنی محنت، اپنی قابلیت، اپنی انٹیلیجنس، اپنی کیپیبلٹیز، اپنی کوششوں کو کس راہ میں صرف کر رہا ہے۔ آیا وہ راہ جو ہے اسے جنت کی طرف لے جا رہی ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، یا جہنم کا راستہ ہے؟ یہ دیکھنا اس کے اپنے مفاد کا تقاضا ہے۔ اگر انسان دنیا میں اپنا انٹروسپیکشن نہیں کرے گا اور اپنے راستے کی راہ جو ہے وہ متعین نہیں کرے گا، تو بہت بڑا خسارہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ لگے گا۔ تو یہ دنیا میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے کس راہ پہ لگے ہوئے ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں جو ہم کل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ جو کچھ آج ہم بوئیں گے، آخرت میں جا کر وہی ایک کھیتی لگی ہوگی جس سے ہمیں کاٹنا ہوگا۔ تو ہم یہ ضرور اس چیز کو دیکھیں، یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موٹیویشن آ رہی ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ضرور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اور اس کی تیاری شروع کر دو۔ اگر ابھی تک نہیں کی تو اب تم نے قرآن پڑھ لیا، اب تم تیاری شروع کر دو۔